अलैकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं नुसरत जहाँ पैगाम राज, अदब का सफ़र और राज की रोशनी में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ और कहना मैं ये चाहती हूँ कि 10 मुहर्रम को हम सारे दुनिया भर के मुसलमान हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को, उनकी बीवी, भाई, बहनों, छोटे बच्चों को शहीद करा के पता नहीं हम तसल्ली में आ जाते हैं कि हमने शहीद कर दिया। लेकिन अगर सोचा जाए, देखा जाए तो शहादत के बाद जो सफ़र शुरू होता है उन लवाहकीन का, उन अज़ीम शुहदा के पीछे बचने वाले साथियों का, उन बेटियों का, उन बहनों का, उन माँओं का जिनको नंगे सर ब्रहना पा कूफे की बाज़ारों में चलाया गया। और वो अज़ीम ख़वातीन, वो मुतहहर ख़वातीन, वो पाक ख़वातीन कि चश्मे फ़लक ने कभी उनको बग़ैर पर्दे के ना देखा था। कहाँ उनके सरों पर रदाएँ नहीं थीं, उनके पाँव नंगे थे, उनके दिल चूर चूर थे, ज़ख्मी थे और गम का एक पहाड़, गम की एक क़यामत जो है वो गुज़र रही थी। और उनको कूफा के बाज़ारों में चलाया गया, फिराया गया और फिर जब शाम में यज़ीद के दरबार में उनको पेश किया गया, मैं सोचती हूँ क्या क़यामत की घड़ी होगी, क्या मंज़र होगा। लेकिन सलाम है बीबी ज़ैनब पर कि उन्होंने यज़ीद के दरबार में जो खुतबा दिया, मैं समझती हूँ वो रहती दुनिया तक बेसब्र रहने वालों के लिए, बेसब्र होने वालों के लिए एक ऐसा पैगाम है और यज़ीदी कुव्वतों के लिए एक ऐसी ललकार है जो रहती दुनिया तक हक और सच का बोलबाला कर रही है। आप जानते होंगे कि बीबी ज़ैनब ने क्या पैगाम दिया, क्या कहा। यज़ीद के ऐवानों को दहला कर रख दिया, हिला कर रख दिया। उन्होंने पैगाम ये दिया, अहमियत बताई कि हम लोग कौन हैं। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे से हैं। फ़ातिमा ज़हरा बतूल के लख्ते जिगर हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो हैदर कर्रार की औलाद में से हैं। तुमने क्या किया? तुमने इसको भी ना जाना जन्नत में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम नौजवानों के सरदार होंगे। हज़रत फ़ातिमा ख़वातीन की सरदार होंगी जन्नत में। आप लोगों ने उन लोगों के साथ ये जुल्म, ये सितम किया। क्या पैगाम दिया है दुनिया को? क्या बताना चाहते थे कि इनको नाउज़ बिल्ला मिन ज़ालिक, कि इन लोगों को हम ख़त्म करके क्या हमारी हुक्मरानी रहेगी हमेशा के लिए? बिल्कुल नहीं। और नाज़रीन कराम, सामीन कराम, हम देखते हैं कि यज़ीद मर गया, यज़ीद मिट गया, यज़ीद ख़त्म हो गया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहादुरी, शुजाअत, कुर्बानी और उनके पीछे बच जाने वालों की कुर्बानी। अच्छा, एक और अमर यहाँ बड़ा काबिल ज़िक्र है कि हज़रत ज़ैनुल आबिदीन इस शहादत के बाद 40 साल तक हयात रहे।
کبھی آپ نے سنا ان کے منہ سے کوئی بے صبری کا کوئی ایک لفظ بھی تاریخ ہمیں نہیں بتاتی، کسی روایت میں نہیں آتا۔ یہ ہمیں درس دیتا ہے اس بات کے لیے کہ مصائب کے جتنے بھی پہاڑ ہوں، ہمیں ثابت قدم رہنا ہے، کھڑے رہنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ ساتھ ہے۔ اور میں نے گزشتہ پروگرام میں یہ بات دہرائی تھی، کہی تھی کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور پھر آج میں یہ کہتی ہوں کہ وہ جو آیت قرآن کریم کے آخری پارے میں ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ تیرا دشمن ہی ابتر ہوگا۔ تو وہ دشمن ہی ابتر ہوا ہے۔ آج یزید کو لعنتیں پڑ رہی ہیں، گالیاں پڑ رہی ہیں، وہ ایک ظلم اور جھوٹ اور فساد کا سمبل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اسوہ حسین حضرت امام حسین علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صبر دے، ہمیں حوصلہ دے، ہمیں ہمت دے، ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے رہیں اور باطل قوتوں کا ساتھ جو ہے وہ نہ دیں۔ یہ تو آج اس پیغام راز کے حوالے سے میرا 10 محرم کے بعد میرا یہ پیغام تھا کہ ہم نے چپ کر کے نہیں بیٹھنا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، ہمیں دنیا کو بتلانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج میں پیغام راز کے حوالے سے ایک پیغام دینا چاہوں گی۔ آج 1 جولائی ہے، قیامت کی گرمی پڑ رہی ہے، اور دھوپ جو ہے، سورج جو ہے، اس نے 14 طبق روشن کر دیے ہیں، نہ کہیں سایہ ہے، نہ سایہ ہے، نہ دیوار ہے۔ درخت جو ہیں وہ ہم نے کاٹ لیے۔ روز رکشوں کے اوپر میں درختوں کے بڑے بڑے جو ٹہنے ہیں، بڑے بڑے ان کے تنے جو ہیں وہ میں کٹے ہوئے رکشوں پر جاتے ہوئے دیکھتی ہوں۔ وہ بیکریوں میں جاتے ہیں، وہ اپنا بھٹیوں پر جاتے ہیں، درخت کاٹ رہے ہیں، لگاتے نہیں ہیں۔ تو میری ریکویسٹ ہے پیغام راز کے آج کے اس حوالے سے، جولائی کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، شجرکاری کا موسم ہے، دھوپ ویسے ہی ہے، خدا کے لیے میرے اہل خانپور، میرے پنجاب کے لوگوں، میرے پاکستان کے لوگوں، میری ہمبل ریکویسٹ ہے، درخت لگائیے، زندگی بچائیے۔ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے۔ یہ جو گلوبلی ہیٹ وارمنگ ہے، اس دفعہ دیکھیں یورپ میں بڑی شدید گرمی پڑی ہے، کئی افراد گرمی سے جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں، حالانکہ وہاں پر ان کی جتنی بھی آبادی ہوتی ہے یا رقبہ ہوتا ہے، اس کا بیشتر حصہ ان کا جو ہے وہ جنگلات سے ڈھکا ہوا ہے، اور ہر ملک کا جو ہے وہ کم از کم 4% حصہ جو ہے وہ جنگلات ہونے چاہیے۔ ہم تو 0 کی پرسنٹیج پہ جا رہے ہیں، ہم درخت کاٹ رہے ہیں، لگاتے نہیں ہیں۔ میری ریکویسٹ ہے، درخت لگائیے، اپنے گھر میں لگائیے، اپنی گلی میں لگائیے، اپنی سڑک پر لگائیے، کسی کے گھر جائیے تو درخت پودے کا تحفہ لے کر جائیے۔ میں تو یہ کہوں گی، بجائے پیزا لے کر جائیں یا بجائے مٹھائی لے کر جائیں، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پودا لے کر جائیں، تاکہ اس کو یہ ہو کہ کم از کم وہ لگا تو لے۔ تو میرا یہی پیغام ہے، درخت لگائیے، درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے۔ ہم نہیں تو ہماری آنے والی نسلیں اس کے نیچے بیٹھیں گی، اس کا سایہ ہوگا، اور یہ جو اتنی تپش ہے اس کو کنٹرول کرنے میں یہ مدد دے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ جو سیلاب آتے ہیں اور نہروں کے کنارے ٹوٹ جاتے ہیں، تو ہم درخت لگائیں گے تو ہم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو شدید گرمی کی حدت سے بچا پائیں گے۔ میرا آج کا یہی پیغام ہے۔ پاکستان زندہ باد۔